رہے تھے تو میں نے سوچا یہ میرے دل کی آواز ہے اور الفاظ حضرت مولانا نے دیے ہیں. پھر نوجوان علماء اپنے اساتذہ کے سامنے علمی معاملات پر اس طرح بحث کریں تو دونوں کا کمال ہے. اساتذہ کا بھی کمال ہے اور نوجوان فقہا کا بھی کمال ہے. تو یہاں جمع ہونا، ہم لوگ 3 روز سے بیٹھے ہیں یہاں الحمدللہ، اور بہت ساری چیزوں پر بہت الگ الگ انداز سے بحثیں ہوئی ہیں. تو ان ساری بحثوں کے نتیجے میں جس بات تک پہنچے ہیں وہ بات بڑی قیمتی ہے. ہو سکتا ہے جس کی طرف حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اشارہ کیا وہ بہت باریک سا نقطہ ہے کہ ہمارے کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں، تجویز کے نتیجے میں راستہ نہ کھل جائے. تو راستہ نہیں کھلنا ہے لیکن تنگی بھی نہیں کرنی ہے. تو بہرحال یہ 3 دن کی محنت نہیں ہے بلکہ پورے سال کی محنت. لوگوں نے لکھا ہے، لکھنے کے لیے پڑھا ہے، اور یقیناً اگر ایک صفحہ بھی لکھنا ہے تو اس کے لیے 20-30 صفحات تو ضرور پڑھنے پڑتے ہیں. بہت بڑی قربانی ہے آپ حضرات کی. اور یہ رونق جو ہے وہ آپ ہی حضرات کی برکت سے ہے. آپ حضرات جمع ہوئے، وقت کی قربانی دی، محنت کری، تیاری کری، پھر تشریف لائے. تو پہلے تو آپ ہی حضرات کا شکریہ ادا کر لیں. پھر حضرت مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہ، یقیناً وہ جملہ صحیح ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے ایک لحاظ سے، لیکن بہت سارے لحاظ سے الحمدللہ یہ پسماندہ نہیں ہے. بڑے شہروں میں ہم لوگ عموماً پروگرام کرتے ہیں، یہ علاقہ ان بڑے شہروں سے زیادہ سرسبز و شاداب اور سرخیز ہے. ہمارے ایک ساتھی جنہوں نے کھانے کا انتظام اپنے ذمہ لیا تھا وہ 2 ساتھی، ایک مولانا مفتی عفان صاحب جنہوں نے کھانا پکوانے کا انتظام کیا. تو پکانے کا جو کمال ہے وہ مولانا عفان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کمال ہے. انتخاب کرتے ہیں، آدمی بلاتے ہیں، فکر کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں. اور دوسرے وہ صاحب ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کا فیصلہ کیا، میزبانی کا فیصلہ کیا مولانا ممتاز صاحب کی طرف سے. تو انہوں نے بھی سامان کی خریداری میں کیا سامان لگایا جائے گا، کس طرح لگایا جائے گا، بڑی ذاتی دلچسپی. پیسہ دینے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہر چیز میں ذاتی دلچسپی لی ہے. گوشت کیسا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر دے. اور بھی جو مولانا کے ساتھی ہیں، مولانا کے صاحبزادگان ہیں، اساتذہ ہیں، طلبا ہیں، سب نے ماشاءاللہ بہت یہ جو جس ہم لوگ اس میں بیٹھے ہیں اس پورے کو مولانا نے ایک فون پر ایئر کنڈیشن کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب ان کے اوپر دباؤ بھی کچھ ہوگا. مجھے تو یہ سننے میں آیا کہ الحمدللہ کوئی دباؤ نہیں ہے، الحمدللہ سب آرام سے ہو گیا نا. الحمدللہ دیکھیے آپ لوگوں کی برکت ہے، اتنے سارے فقہا جمع ہو گئے. یقین جانیے اس وقت جتنے کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں سب سے محترم بشان، سب سے شاندار، سب سے زیادہ صبر آور دونوں جہان میں یہ کام ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ اپنے دوسرے سارے کام ہوں گے ہم لوگوں کے اداروں کے، چاہے جمعیت والے ہوں، چاہے مدارس والے ہوں، چاہے کوئی ہوں کام کرنے والے، سب کام کرنے والے لوگ ہم لوگ یہاں جمع ہیں الحمدللہ. تو پھر میں مولانا ممتاز صاحب کی ہمت کا، جرأت کا، ارادوں کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی کوشش کی، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے.
ہمیں اس کا تجربہ سب سے زیادہ یہ کام اتنا شاندار ہے، اور ہماری قیمت ہم کو معلوم ہوئی کشمیر کے اجلاس، کشمیر کا جو اجتماع ہوا تھا اس وقت پتہ چلا تھا اچھا ہم بھی کچھ ہیں، ہاں ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ویسے، لیکن اس دن مولانا رحمت اللہ صاحب نے جس طرح اکرام کا معاملہ کیا تھا، جس طرح محبت کا، وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بہت کچھ ظاہر ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے جتنا ہوا ہے وہ حضرت مولانا کے دل کے جذبات کا 20% یا 30% ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ ایسا مولانا کے پاس ایسا جنون اور محبت کی ایسی کیفیت تھی تو وہ اس کی حلاوت آج تک نہیں آتی ہے۔ جو میں نے یہ جملہ کہا ہے بالکل بغیر مبالغے کے کہا ہے کہ ہمیں اس دن پتہ چلا کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ تو اس وقت سے الحمدللہ ان فقہی اجتماعات کی ویلو اور قیمت بالکل الگ ہو گئی، اس سے پہلے بالکل الگ تھی اور اس کے بعد بالکل الگ ہو گئی کشمیر کے اجتماع سے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے سایہ عاطفت کو، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے سایہ عاطفت کو سلامت رکھے۔ ہماری یہ بدقسمتی اور وقت کی بھی بات ہے، یہ آج کے اس اجتماع میں نوجوان علماء کو کام کرتے، بات کرتے، گفتگو کرتے، بحث کرتے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی حال کے دنوں میں اپنے اتنے سارے اکابر علماء چلے گئے ہمارے درمیان میں سے۔ وہاں کا اجتماع تھا تامل ناڈو کا، تو میں ملنے کے لیے گیا، حضرت مولانا ریاست صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں کمرے میں قیام فرما تھے، کہنے لگے میں تو کسی کام کا نہیں رہ گیا، اور ویسے بھی ایسا ویسا جو حضرت کا خاص انداز تھا اس سے، تو میں تو یہاں بس معیز الدین کے ڈر کے مارے آ گیا۔ تو اتنی بڑی شخصیت تھے اور اس طرح گفتگو فرما رہے تھے۔ پھر مولانا معیز الدین صاحب کو نہیں یاد کریں تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ وہ ابھی بھی جو کچھ معاملات ہوتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں نہ ہوئے مولانا معیز الدین تو تم لوگوں سب کو پتہ چل جاتا۔ اب ہمارے کل مفتی سلمان صاحب فرما رہے تھے بھائی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کرنا چاہیے کہ حضرت اس ادارے اور اس کام کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، سایہ و دراز فرمائے، لیکن حضرت کی موجودگی غیر موجودگی بقیہ نشستوں میں بہت کھلتی ہے۔ تو میں نے مفتی سلمان صاحب سے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں بار بار خیال آتا رہا کہ ان حالات میں جس طرح ہم لوگ بالکل بے دست و پا ہیں اور سب قابل کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے، ایسے میں مولانا معیز الدین ہوتے تو حضرت کو کسی قیمت پر اس بات کے لیے راضی کر ہی لیتے کہ حضرت شروع سے آخر تک تشریف فرما ہوتے۔ تو ہماری تو یہ درخواست ہے مولانا معیز الدین مرحوم کی طرف سے اور اپنے سب ساتھیوں کی طرف سے کہ حضرت یہ ارادہ فرما لیں کہ آئندہ کے اجتماع میں شروع سے موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے بھی یہ فرمایا، لیکن بالکل آخر میں فرمایا مولانا سلمان صاحب اور مولانا عبدالرزاق صاحب دونوں حضرات سے کہ بھائی میں بھی پھر ملاتے رہے، بات سے بات نہیں ہو پائی کہ میں درخواست کروں گا حضرت محتمم صاحب سے کہ وہ تشریف لے جائیں، پورے اس میں موجود رہیں۔ پر یہ درخواست لگائی ہے تو یہ تجویز باقاعدہ لکھی گئی ہے، پڑھ کے سنا دوں یا کوئی اور سنائے گا؟ مولانا عفان صاحب سنا دیں گے تو اچھا ہوگا۔ یہ میزبانوں کے لیے اور ایک مرتبہ پھر اور یہ بھی ہے کہ واقعہ ہے جیسے مولانا ممتاز صاحب کے جذبات میں مولانا رحمت اللہ صاحب کا برکاتہ نے کشمیر کے اس موقع پہ کیا، وہ سب کی روشنی میں ہم یہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بہت ساری چیزوں میں کوتاہی ہوئی، موسم بھی ایسا ہے اور سفر
یہ سب ساری چیزوں میں جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، کتنا بھی آرام اور راحت ہو گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، تو سفر اور جو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے معذرت چاہیں گے بہت، اور یہ امید رکھیں گے کہ آپ حضرات بھی، آپ سب حضرات جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے کام کیا ہے، وہ سرپرستی بھی کرتے رہیں گے اور شرکت بھی کرتے رہیں گے. شکریہ.